الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، دین اسلام کی تاریخ جواں مردی، بہادری اور شجاعت سے بھری پڑی ہے، اور اوائل اسلام میں بہت سے ایسے مشاہیر ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی اور دشمن کو تہ تیگ کیا اور وہاں پر علم بلند کیا اور ان کو سرنگوں کیا۔ بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، لیکن جب ہم ان بہادروں کی فہرست دیکھتے ہیں، ان کے کارنامہ نمایاں دیکھتے ہیں، ان کو جج کرتے ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو جو سب سے نمایاں نام بہادری میں، شجاعت میں، بے خوفی میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے، بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، بڑی بڑی دیر لگ جاتی، بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں اتنی سمجھ رکھی جو کہ بڑے بڑے اہل مکہ کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اسی طرح اپنے اہل خانہ، اپنے اہل بیت، اپنے عزیز و اقربا کو دعوت دی، تو بہت سے لوگ منہ پھیر گئے، لیکن یہ بڑی حیرت والی بات ہے، یہ بڑی متاثر کن بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا، جب آپ کی دعوت کو سنا تو فوراً لبیک کہہ دیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں یہ کیسی سعادت ہے، ایک بچہ جو ہے وہ جلد ہی حقائق کو سمجھ جاتا ہے اور علم بلند کر دیتا ہے، اور یہاں سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مراتب شروع ہو جاتے ہیں، اور فہم و فراست کے انداز آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز کو آبزرو کرنا، نوٹ کرنا، مشاہدے میں لانا حضرت علی کا انداز تھا، اور ہر چیز کی لاجک دیکھتے تھے، منطق سے اس کو دیکھتے تھے، ہر چیز کا سلوشن، حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت علی صحابہ کرام کے درمیان بڑے مقبول تھے۔ کبھی کوئی ایشو ہوتا، کبھی کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آتا، تو صحابہ کرام کی اکثریت حضرت علی کو یاد کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی کمپلیکیشن بن جاتی، کوئی نئے نئے حالات بن رہے تھے، کوئی مسائل سامنے آ جاتے، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ خصوصی پروٹوکول میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے ساتھ مجھے وہی نسبت ہے جو
ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا۔ اب دیکھیں، ہجرت ہوتی ہے، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں، کوئی حالات نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ خطاب کیا، کیا لوگوں، یہ جو مہاجر ہیں یہ آج سے تمہارے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم مہاجروں کو انصار کا بھائی بنایا، اور ہر انصار ایک مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا۔ اب حضرت علی اکیلے رہ گئے، اور اب دیکھیں کیسا وہاں پر معاملہ بنا۔ حضرت علی تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے ساتھ میرا اکٹھ ہے۔ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ صدقات اکٹھے کرنے کے انچارج تھے، زبردست منتظم تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ اس کو اکٹھا کریں۔ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے نا، وہ ملک کا لائق ترین بندہ ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اسائنمنٹ دی گئی۔ پھر آپ کی ہم شجاعت اور بہادری کی طرف آتے ہیں، جنگوں میں کمالات دکھائیں، ہر جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہادری کے نئے نئے انداز دکھائے، اور دشمن پر ہیبت طاری کی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسلمان خیبر کی طرف چلے گئے ہیں، فتوحات ہوئیں، ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بار بار کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ قلعہ فتح کرنا مشکل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت یہ کہا کہ کل میں یہ علم جو ہے اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس کے ہاتھ میں فتح دے۔ اور پھر ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش یہ جھنڈا علم ہمیں ملے۔ ہر شخص جو ہے آرزو مند تھا، لیکن قرعہ کس کے نام نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آؤ حضرت علی، اور جب دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں سرخی تھی، آنکھیں ڈسٹرب تھی، ڈیزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور